محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ حجاج کرام، مسجد قباء عالم اسلام کی پہلی مسجد جو تقویٰ کے بنیاد پر تعمیر کی گئی۔ آپ نے یہاں 2 رکعت نفل ادا کی، مقبول عمرے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کو میری طرف سے اور ڈرائیور بھائی کی طرف سے مقبول عمرے کی سعادت مبارک ہو۔ مسجد قباء میں جو کچھ بھی مانگا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ حجاج کرام، ابھی زیارتیں بند ہیں، موبائل میں محفوظ کرتے جائیں۔ آپ کے الٹے ہاتھ پر یہاں مسجد زرار ہوا کرتی تھی جو منافقین نے تعمیر کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس مسجد کو گرایا جائے، یہ جو میدان پڑا ہے۔ اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی اسی جگہ پر ہے۔ آج کوئی تقریباً 3-4 سال ہے، 4 دیواری لگا دیا، کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں سعودی حکومت، اور اس گاڑی کے بالکل سامنے وائٹ کلر کی مسجد آئے گی آپ کے الٹے ہاتھ پہ۔ مسجد جمعہ، عالم اسلام کا پہلا جمعہ اسی مقام پر پڑھایا گیا، اور سورہ جمعہ کی چند آیات اس مقام پر نازل ہوئی۔ نظر آئی حافظ صاحب زیارت؟ بابا جی پھر سبحان اللہ نظر آئی، جب نہیں آئی تو پھر بتا دیں، گاڑی رکوا دیں گے، مشکل نہیں۔ حجاج کرام، ابھی ہماری گاڑی جا رہی ہے غزوہ خندق، غزوہ احزاب، جبل سلا، فتح کا میدان۔ ایک ہی جگہ کے 5-6 نام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، معلوم ہوا کہ کفار جو ہے مدینہ پاک پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے تمام ہی صحابہ اکرام کو اپنی طرف بلایا، متوجہ کیا اور کہا کہ یہ جنگ ہم نے کیسے لڑنی ہے اور کیسے جیتنی ہے۔ تمام ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی اپنی رائے پیش کی، اپنا اپنا مشورہ پیش کیا۔ جو سب سے بڑا اور بہترین مشورہ تھا وہ تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو 40 سال تک بکتے مدینہ پاک پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، فارس جو آج موجودہ ایران ہے، جنگیں لڑی جاتی ہیں، وہ خندق کھود کر لڑی جاتی ہیں، آپ بھی تمام ہی صحابہ اکرام کو خندق کھودنے کا حکم دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی صحابہ اکرام کو خندق کھودنے کا حکم دیا، جس کی لمبائی 2 سے 3 کلومیٹر، چوڑائی 3 سے 4 گز اور گہرائی بھی 3 سے 4 گز بتائی جاتی ہے۔ حجاج کرام، ایک زیارت آئی ہے آپ کے رائٹ ہینڈ پہ، دیکھ لیں گے آپ سیدھے ہاتھ پر خاک شفا کا میدان اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ۔ ابھی ہماری گاڑی ریٹرن ہو رہی ہے۔ یہ سامنے جو خالی میدان پڑا ہے، یہ خاک شفا کا میدان ہے، وہ باغ سامنے۔ حجاج کرام، خندق کھودنے کے دوران ایک ایسا پتھر بھی آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ، ایک ایسا پتھر، ایک ایسی چٹان آئی ہے جو ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لے کر گئے، آپ نے پتھر کو دیکھا، پہلی ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ملک یمن کے محلات فتح دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سلطنت روم فتح دکھائی دے رہی ہے۔ تیسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ملک شام کے محلات فتح دکھائی دے رہے ہیں۔ 2 سے 3 سلطنتوں کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ہی سنا دی۔ آج اگر میرے بہن بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا عمرہ قبول ہو گیا ہے، ایڈوانس میں خوشی مل جائے، آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو صحابہ اکرام بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ ایک اور زیارت آ گئی ہے، کرا دیں؟ بولیں تو صحیح بابا سندھی۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کے سیدھے ہاتھ پر کھجور کا باغ ہے، یہاں میرے آقا کا اہل مدینہ کی بچیوں نے تال بجا کر استقبال کیا تھا۔ ایک ترانہ پڑھا گیا، طلع البدر علینا، جو آج بھی دنیا بھر میں پڑھا جا رہا ہے۔ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ، اور آپ کا نانیال، نانکا خاندان بھی دریاباد تھا۔ آج بچوں کے لیے گورنمنٹ نے مدرسہ تعمیر کیا، بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور حجاج کرام، آپ کے الٹے ہاتھ پر یہ قباء کا پیدل راستہ جو حرم پاک سے نکلے تو 20 سے 25 منٹ کا سفر ہے پیدل۔ 309 نمبر گیٹ سے نکلیں گے تو یہ سیدھا ہی راستہ آتا ہے۔ حجاج کرام، غزوہ خندق میں مسلمانوں کے پاس وسائل کی بہت کمی تھی۔ ایک صحابی رسول آئے، اپنے بدن سے اپنا کرتا اوپر کیا اور صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ، ایک ایسا پتھر، ایک بھوک کا یہ عالم ہے،
کہ ہم نے چند دنوں سے کچھ نہیں کھایا. اس صحابی رسول نے اپنے جسم سے, اپنے بدن سے کرتا اٹھایا تو اس صحابی رسول نے جسم پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا. جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اوپر کیا تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے ساتھ تھے, رونے لگے, عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بتایا بھی نہیں کہ آپ نے چند دنوں سے کچھ نہیں کھایا. یہی واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں, چپکے سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور جا کے اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہیں, کیا کوئی چیز گھر میں موجود ہے؟ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں سے کچھ نہیں کھایا. ان کی بیوی نے کہا کہ اور تو ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے, بس 5-6 کلو جتنا جو کا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے. آپ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں 5-6 لوگوں کا کھانا موجود ہے, آپ اپنے قریبی ساتھی میرے گھر لے کر آئیں. تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. یا رسول اللہ میرے گھر میں 5-6 لوگوں کا کھانا موجود ہے, آپ اپنے قریبی ساتھی میرے گھر لے کر چلیں. تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ آپ اپنے قریبی ساتھی ہی لے کر چلتے. آپ نے حکم دیا کہ اے جابر اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ, آج تمام ہی صحابہ اکرام کو کھانے کی دعوت دے دو کہ آج کھانا کوئی نہ کھائے. آج جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کھانے کی دعوت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی پریشان ہو گئے حجاج کرام. وہی مدینہ پاک کی گلیاں روتے ہوئے گھر کی طرف جاتے ہیں, جا کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ کی بیوی آپ کے پاس آتی ہے, اے جابر آج کیا ہوا ہے؟ غمگین ہو, پریشان ہو, فکر کر رہے ہو, سوچ رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں اپنی بیوی کو کہ ہمارے گھر میں 5-6 لوگوں کا کھانا موجود ہے. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کے لگ بھگ لشکر کو دعوت دے دی ہے. اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کھانا کیسے پورا کریں گے. تو وہ بھی حجاج کرام میرے آقا کے غلام کی بیوی تھی, کسی عام انسان کی نہ تھی. انہوں نے کہا کیا فکر نہ کریں, سوچے نہ, جو لے کر آ رہے ہیں وہی پورا کریں گے. آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت للعالمین آ رہے ہیں. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کے لشکر کے ساتھ آپ کے گھر آئے. دسترخوان کا کہا گیا, دسترخوان سجایا گیا. تمام ہی صحابہ اکرام نے باری باری سے کھانا تناول فرمایا اور پوچھا گیا کہ اے جابر اور بھی کوئی بھوکا ہے جس نے کھانا نہ کھایا ہو؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے رشتہ دار, پڑوسی, ہمسائے, غریب, یتیم باقی ہیں, انہوں نے بھی چند دنوں سے کچھ نہیں کھایا. میرے آقا نے فرمایا کہ اے جابر یہ کھانا انہی میں تقسیم کر دو. تو تمام غریبوں, مساکینوں, یتیموں نے کھانا تقسیم کیا. 3000 کے لشکر نے بھی کھانا کھا لیا. انتظام کتنے کا تھا حجاج کرام؟ 5-6 آدمیوں کا. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن پر, روٹیوں پر اپنی کملی مبارک, چادر مبارک پھیلائی تھی, تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیک کرنے لگے کہ کھانا دیکھو کیوں نہیں ختم ہو رہا. تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف فرما تھے, آپ کی نگاہ کرم پڑی, رحمت جوش میں آئی. میرے آقا نے فرمایا کہ اے جابر اگر تو یہ کھانا چیک نہ کرتا تو یہ دسترخوان قیامت تک ختم ہونے کا نام نہ لیتا. جاری کرم میں 2010 سے الحمدللہ زیارتیں کرا رہا ہوں, آج 14 سال ہونے کو ہیں. مجھے طرح طرح کے حجاج کرام ملتے ہیں اور مجھ سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ 5-6 لوگوں کا کھانا موجود ہو, غریبوں مساکینوں نے کھایا ہو, 3000 کے لشکر نے بھی کھانا کھایا ہو, پھر بھی کھانا ختم ہونے کا نام نہ لے, یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ ان کو بھی بتاتا ہوں, اگر گاڑی میں کسی میرے بھائی بہن بزرگ کو دل میں کوئی خیال آیا تو آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا چلو. حضرت یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, باپ بیٹا کتنے سال نہیں ملے؟ بتائیں, مسلمان بیٹھے ہیں گاڑی میں 40 سال کم و بیش. اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی بیٹے کی جدائی میں. یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں کہ کرتا لے کے جاؤ, میرے بابا کو بولنا آنکھوں پر رکھیں گے, بینائی لوٹ آئے گی. بینائی واپس آئی یا نہ آئی؟ آئی نا. اگر یوسف کے کرتے میں شفا ہو سکتی ہے تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں شفا نہیں ہو سکتی. لکھ یوسف حسن دا مان کرے پر محبوب دے حسن دی حد کہنی. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوہ طور پر, موسیٰ جوتی اتار کرو, مقدس مقام ہے. جس وقت میرے آقا کو بلایا جاتا ہے معراج پر, اللہ تعالیٰ جوتی سمیت, نالین سمیت ہی بلا لیتے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں, ہمارے نبی ہیں, ہمارا ان پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء ہیں, اللہ کے بہت قریب ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. حجاج کرام, ابھی گاڑی ہماری اشارے پہ رکی ہے, درود پاک پڑھیں میرے آقا پہ. ابھی جو میں نے سرائکی میں بتایا ہے سمجھ آئی یا نہ آئی؟ کراچی والے بھی میرے دوست بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جتنا اپنے حسن پر غرور کریں, فخر کریں, لیکن میرے آقا کے حسن کی بات ہی کچھ اور. حجاج کرام, ابھی ہماری گاڑی اشارے پہ رکی ہے. اشارہ جیسے ہی کراس کریں گے موبائل آن رکھیے. آپ کے الٹے ہاتھ پر مسجد فتح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. خیمہ مبارک تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. آپ نے 15 روز تک فتح کے لیے دعا مانگی. اور آپ کے اسی الٹے ہاتھ پر جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک. اور حجاج کرام, اس پہاڑ کا نام جبل سیلا ہے, جدھر صحابہ تمام کی طرف آئے گی. آپ ٹینشن نہ لیں, اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہیں, ٹینشن نہ لیں. قرآڑی سبھی کو دکھائیں گے, بس آپ پردے ساتھ کر دیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ جو پردے لگے ہوئے ہیں, اس پہاڑ کا نام جبل سیلا ہے, جدھر صحابہ اکرام کو کھانے کی دعوت کے لیے بلایا گیا تھا. اور پہاڑ کے اوپر دیکھیں گے سلطنت عثمانیہ کے دور کے مورچے بنے ہوئے. انہوں نے حرم پاک مسجد نبوی کی حفاظت کے لیے مورچے تعمیر کرائے تاکہ مسجد نبوی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اور اس زیارت کے بعد ہم چلیں گے کھجور کے باغ میں, اور مدینہ پاک کے چند تبرکات ہیں جو خاص نسبت مدینہ رکھتے ہیں, ان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامین. زیارتیں صحیح ہو رہی ہیں نا؟ ماشاءاللہ. اگر کوئی ٹینشن ہے, فکر ہے, اگر کوئی غلط بات بتا رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجیے گا. وہ کرے گا انشاءاللہ. اس کو بول دیا. ٹینشن دی ہوئی ہے آپ کو, آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. حجاج کرام, آپ کے الٹے ہاتھ پر مسجد فتح موسیٰ شویشہ, آپ کے الٹے ہاتھ پر, تمام حجاج کرام کے الٹے ہاتھ پہ. اور آپ کے اسی الٹے ہاتھ پر جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حجاج کرام, ابھی وائٹ کلر کی مسجد آئی ہے, سفید کلر کی. حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تمام حجاج کرام کے الٹے ہاتھ پہ. ابھی آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں گے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عمر جن کو میرے آقا نے خود ہی مانگا, جن کو دیکھ کر شیطان راستہ تبدیل کر لیتا. مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک.
حجاج کرام ابھی آپ اپنے لیفٹ ہینڈ پر دیکھیں گے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک۔ حجاج کرام جالیاں لگی ہوئی ہیں، جالیوں کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں کیونکہ کام ہو رہا ہے اور پارکنگ بھی نہیں ہے اسی جگہ پر، اسی لیے گاڑی روکنا ممنوع ہے۔ اور آپ کے اسی الٹے ہاتھ پر یہ بس کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا خیمہ مبارک تھا، بس کھڑی ہے۔ حجاج کے نام ابھی جو ہماری گاڑی سیدھی ہو رہی ہے اسی جگہ پر غزوہ خندق کھودی گئی جس کی لمبائی 2 سے 3 کلومیٹر، چوڑائی 3 سے 4 گز اور گہرائی بھی 3 سے 4 گز، اسی جگہ پر۔ اور آپ کے رائٹ ہینڈ پر مسلمان تھے اور آپ کے لیفٹ ہینڈ پر کفار تھے۔ حجاج کرام ایک عبد تھا جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ مومن جو ہیں جھوم پڑیں گے۔ عبد نام تھا، 100 آدمیوں کی طاقت رکھتا تھا، عرب میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا، گھوڑے پر سوار ہے اور تلوار لہرا رہا ہے۔ غرور اور تکبر مردود کو اتنا تھا کہ میرے آقا کو فرما رہا ہے کہ اے محمد، درود پاک پڑھے تمام، کہ لشکر میں کوئی ایسا نوجوان بھی لے کر آئے ہو جو میرا مقابلہ کر سکے، لیکن اس مردود کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے شیر خدا بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ہی وار سے وصل جہنم کیا۔ جس گھوڑے پر سوار تھا اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس مردود کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے جو چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی لشکر میں ایسا کوئی نوجوان بھی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے۔ حجاج کرام یہ بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ ہوا آندھی اتنی چلی کہ ہوا کا رخ کفار کی طرف ہو گیا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، وہ شکستہ خور ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے۔ درود پاک پڑھیں تمام حجاج کرام۔ حجاج کرام ابھی ہم جا رہے ہیں کھجور کے باغ میں جہاں آپ کو 20 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا۔ جن میرے بہن بھائیوں نے کھجوریں لینی ہے وہ لیں گے، جنہوں نے نہیں لینی وہ کھائیں گے۔ اجوا کھجور کے بارے میں میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اجوا کھجور کے 7 دانے کھائے اس پر جادو زہر ٹونا اثر نہیں کرے گا۔ برنی مدینہ ایسی کھجور ہے جو گھر میں پڑی رہے، برکت ہے۔ امبر کھجور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناشتے میں پسند فرماتے تھے۔ حجاج کرام کاجو، پستہ، بادام، چاکلیٹ، زیتون، انجیر ایک ہی چھت کے نیچے ملے گی۔ حجاج کرام 20 منٹ کا ٹائم ہوگا، تمام حجاج کرام نے وقت کی پابندی کرنی ہے اور اس کے بعد ہم چلیں گے مسجد قبلتین جہاں ہم مسلمانوں کا قبلہ چینج ہوا تھا۔ حجاج کرام اس کے بعد غزوہ احد پہ بھی چلیں گے، عالم اسلام کی جنگ، دوسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی، اور اس کے بعد تمام زیارتیں اختتام پذیر ہوں گی۔ پھر جدھر سے ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ادھر ہی ہم آپ کو چھوڑ دیں گے آپ کے ہوٹل پر ہی۔ حجاج کرام مدینہ پاک کے تبرکات میں سے ایک ایسا تبرک ہے جو خاص نسبت مدینہ اور مکہ رکھتا ہے، جس کا کوئی نیپل بدل نہیں۔ سب سے بڑا اور بہترین گفٹ ہے آب زمزم کا، جیسا پانی آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا۔ ملے گا حجاج کرام؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے چشمہ جاری ہوا جسے آب زمزم کہتے ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک بھی شامل ہے۔ دوسرا ہے مدینہ پاک کی کھجوریں جس کے بارے میں نے بتا دیا ہے۔ تیسرا مسجد قبلتین وہ ہے آپ کے الٹے ہاتھ پر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حجاج کرام تیسرا جس کو عربی میں بشام غنم کہتے ہیں، ہم پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش کے لوگ اس کو روغن بلسان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نبی کریم اپنا حجاج کرام دوسرے، تیسرے، چوتھی مرتبہ حجاج کرام، جیسے ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہیں گروپ لیڈر بھائی، تو ان کو اس کے بارے میں پتہ ہے، جو پہلی مرتبہ آئے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں۔ حجاج کرام اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے، مثلا شوگر، بلڈ پریشر، بواسیر کے لیے، دل کے امراض کے لیے۔ غنم حلیب یعنی کہ بکری کا دودھ ہو، غنم کہتے ہیں بکری کو، حلیب یعنی کہ دودھ، غنم حلیب، بکری کے دودھ میں 3 قطرے ملا کر پی لینا ہے، 1 گلاس دودھ کا ہو، پاؤ۔ چینی کا استعمال بالکل نہیں کرنا، ویسے چینی استعمال کرتے رہیں لیکن دودھ میں استعمال نہیں کرنی۔
अंदरूनी अमराज के लिए जो अपना पेट के अंदर की तकलीफ है दूध में डालकर पिएंगे। और हुज्जाज कराम जिनके यहाँ औलाद नहीं है वो मियाँ बीवी दोनों नाश्ता खाने के 2 घंटे के बाद 21 रोज तक इस्तेमाल करेंगे। और हुज्जाज कराम वो भी दूध में डालकर। अगर किसी को घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है तो जैतून का तेल हो घर में, कलवंजी का, सरसों का, बादाम का, नारियल का, जो भी आपके घर में ऑयल हो, 50 ग्राम ऑयल हो, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद एक मुकम्मल शीशी उसमें डाल देंगे। जहां तकलीफ है 7 रोज तक मालिश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फिर भी आपको समझ में ना आया हो मेरी बात तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह टच मोबाइल सभी के पास है। यूट्यूब पर सर्च करें बशामे गनम लिख कर कि ये किस मकासद के लिए होता है और इसके क्या फवायद हैं। हुज्जाज कराम मैंने भी बता दिया, जो हाजी साहब जैसे ग्रुप लेकर आते हैं इनको पता है, जो पहली मर्तबा है उनको मैंने बता दिया है, मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं। चौथा है मदीने पाक का अल अस्मद सुरमा, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पसंद फरमाया और अपने प्यारे नवासे हजरत इमाम हसन हुसैन की आंखों में भी डाला। मेरे आका का फरमान है कि जो शख्स अल असमद सुरमा सुबह को पहनेगा उसके हुस्न में इजाफा करेगा, जो रात को पहनेगा उसकी पलकों को उगाएगा और बिनाई को तेज करेगा। तो हुज्जाज कराम अल्लाह ताला ने आपके हिलाल रिज्क से मेरा रिज्क छोड़ दिया। ये रोजाना की बुनियाद पर, मैंने आपको पहले ही बता दिया 13-14 साल हो गए मैं ज़ियारतें कराता हूँ। ये मैं रोजाना की बुनियाद पर गाड़ी में लेकर आता हूँ। जिस मेरे भाई को अपने लिए, अपने अजीज व अकारिब के लिए, अपने हमसाए को तबर्रुक के तौर पर देना है तो ये गाड़ी में मौजूद है। मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ अल असमद सुरमा और बशामे गनम। जिस मेरे भाई बहन बुजुर्ग को चाहिए अपने लिए, अपने अजीज व अकारिब के लिए, तो वो ले सकता है जिसको ज़रूरत है। और तमाम हुज्जाज कराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा आवाज़ बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला